اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضور نبی رحمت تاجداری ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ ناز سے جمعۃ المبارک کے مقدس لمحات مرکز ختم نبوت میں گزارنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات بوسیلہ محبوب کائنات علیہ السلام ہم سب کی اس حاضری کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اسلامی سال کا یہ آخری جمعہ ہے ماہ ذی الحج شریف کا، اور اسلامی نیا سال ماہ محرم الحرام سے شروع ہونے والا ہے۔ مسلمانوں کے سال کی ابتدا بھی قربانی سے اور شہادت سے ہے، اور مسلمانوں کے سال کی انتہا بھی قربانی اور شہادت سے ہے۔ اس میں بھی ہمارے لیے پیغام ہے، بدقسمتی ہے کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ محرم الحرام کے آغاز میں پہلا عشرہ حضرت سید الشہداء نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار پر ہونے والے وہ ظلم و ستم کی داستان ہر سال تازہ ہوتی ہے۔ اس سال کا جو آخری مہینہ ذی الحج ہے، اس میں ایک قربانی تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتی ہے۔ اسی مہینے کی 26 تاریخ کو حضرت امیر المؤمنین خلیفہ دوم مراد رسول سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر مسجد نبوی شریف کے محراب میں نماز فجر کے وقت حملہ کیا گیا، اور آپ مختلف احادیث میں 4 دن یا 5 دن آپ شدید زخمی رہنے کے بعد پھر محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ دنیا کائنات میں حضرت آدم سے لے کر آج تک کیا ہی خوبصورت انسان مختلف شانوں کے ساتھ تشریف لائے۔ ان انسانوں میں حضور علیہ السلام کے صحابہ کی کیا شان ہے، جن کو حضور کہتے ہیں یہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں۔ حضور فرمائیں یہ ستارے ہیں۔ ان ستاروں میں ایک چمکتا دمکتا ستارہ حضرت فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کئی دفعہ میں نے خود اپنے دل کو راضی کرنے کے لیے، اور ممکن ہے آپ کو بھی سکون ملتا ہوگا کہ سارے لوگ تو چل چل کے آئے اسلام قبول کرنے کے لیے، عمر دنیا کائنات میں وہ واحد بندہ ہے جس کو محبوب نے دعا کر کے خود بلایا، خود بلایا، دعا کی، اللہم اعز الاسلام بابی جہل او بعمر بن الخطاب، یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما ان 2 مردوں میں سے کسی ایک کے اسلام قبول کرنے کے ساتھ، نمبر 1 ابو جہل اور نمبر 2 حضرت عمر بن خطاب۔ تو دونوں میں سے اللہ نے یہ حضور کی دعا حضرت عمر کے حق میں قبول فرمائی۔ تو ابو جہل تو پھر قیامت تک کے لیے مردود ہو گیا نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد 39 تھی۔ حضرت عمر جب تشریف لائے تو 40 کا عدد پورا ہوا، 40 کا عدد پورا ہوا جناب فاروق اعظم کے قبول اسلام سے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی
جب آپ نے اسلام قبول کیا نا تو دیکھو کسی کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو خوشی ہوتی ہے نا. حضور نے تو خود دعا کر کے بلایا تھا. حضور کتنے راضی ہوئے ہوں گے. اور یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو 2-3 دنوں میں نا 2 خوشخبریاں ملیں. 2-3 دن پہلے ہی حضرت سرکار امیر حمزہ نے اسلام قبول کیا. 2-3 دن پہلے. اور آج جناب عمر فاروق آ رہے ہیں تو حضور کی دعا بھی مقبول ہو گئی اور تشریف لائے. صحابہ کہتے ہیں کہ سارے صحابہ بڑے خوش ہوئے جب وہ 39 لوگ جو بیٹھے تھے نا دار ارقم میں سرکار تشریف فرماتے. تو دار ارقم کے اندر والے کمرے میں حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرمائے اور ساتھ میں کچھ صحابہ غلام ہیں اور باہر والے حال میں باقی صحابہ تھے. عمر کو آتے ہوئے دیکھا نا تو چرچا ہوا کہ عمر آ رہا ہے. جیسے ہی حضرت عمر اندر انٹر ہوئے گھر میں داخل ہوئے تو روایت میں آتا ہے کہ ایک شور برپا ہوا. تو سرکار نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا حضور عمر آیا ہے. عمر آیا ہے. جب حضرت عمر کے آنے کی خبر سنی نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کمرہ شریف سے اٹھے اور خود باہر تشریف لا کے حضرت عمر کو سینے سے لگایا. مبارک ہو یارو مبارک ہو یارو عمر ابن خطاب آیا. اور یہ صرف زمین پہ مبارک نہیں ہو رہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام پر اللہ اکبر فرشتوں نے بھی آسمان پہ خوشیاں منائیں. فرشتوں نے آسمان پہ خوشیاں منائیں. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا مستدرک للحاکم کی حدیث ہے کہ جب حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا اتانی جبرائیل فقال قد استبشر اہل السماء باسلام عمر. حضور فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو حضرت جناب جبریل علیہ السلام میرے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آسمان کے فرشتے عمر کے اسلام قبول کرنے پر ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں. ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں. اچھا اب یہ سنیے ذرا. عمر کے اسلام قبول کرنے پر زمین پہ اس وقت کے جتنے مسلمان تھے وہ سارے بھی خوش ہیں اور آسمان میں فرشتے بھی خوشخبریاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں. اور خبر دینے والا کون ہے؟ کوئی عام نہیں ہے. فرشتوں کا سردار حضرت جبریل ہے. اور سنیے ذرا عمر کے اسلام قبول کرنے پر زمین پر جتنے مسلمان تھے وہ سارے بھی خوش ہیں. آسمان کے فرشتے بھی خوش ہیں. نہیں خوش تو شیطان نہیں خوش. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اس دور کا شیطان بھی قبول اسلام اور آمد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر راضی نہیں تھا. آج بھی ایسے شیاطین ہیں جن کو حضرت عمر کے نام سے کردار سے ان کی شخصیت سے ان کی خدمات اسلامیہ سے ان کو مار پڑتی ہے. راضی ہوتا ہے مسلمان کا چہرہ راضی ہوتا ہے یا آسمان کے فرشتے راضی ہوتے ہیں؟ جنتی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ حدیث جو آپ نے سنی ہے مستدرک للحاکم کے اندر کہ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا حضور بھی راضی ہوئے, صحابہ بھی راضی ہوئے, آسمان کے فرشتے بھی راضی ہوئے اور سب نے ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی اور خوشخبریاں دی. کیوں نہ راضی ہوتے؟
عمر آئے نا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ رسول کائنات علیہ السلام نے فرمایا حق پہ ہیں۔ حضور جب ہم حق پہ ہیں، عمر کے آنے کے بعد بھی چھپ کے بیٹھنا ہے تو عمر کے آنے کا فائدہ کیا ہے؟ صدقے جاؤں میں آپ کی سبحان اللہ سے۔ اصل میں آپ کو اندازہ نہیں ہے جب عمر آیا تھا تو اس وقت مکے میں کیا انداز تھا۔ کافروں کے گھروں میں، مشرکوں کے گھروں میں، ان کی بیٹھکوں میں، جہاں جہاں کافر مشرک اکٹھے ہو کے بیٹھتے تھے ان کے سروں میں پانی پڑ گیا تھا، وہ پریشان ہو گئے، غم زدہ ہو گئے، ان کی تو عقلیں اڑ گئی کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اور اللہ نے اسلام کو عزت عطا کی کہ اسلام کے دامن میں آج محمد عربی کا غلام حضرت فاروق اعظم تشریف لے آیا ہے۔ اچھا حضور ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا حق پہ ہیں، حق پہ ہیں حضور، پھر ہم چھپ کے عبادت نہیں کریں گے۔ آقا آپ نماز پڑھائیں، آپ تبلیغ کریں، آپ اللہ کی وحدانیت کا درس دیں، صحابہ کا جدھر دل چاہتا ہے ادھر جائے، عمر کی تلوار پہرا دے گی، عمر کی تلوار پہرا دے گی۔ شیطان کیوں نہ بھاگے، شیطان کو تکلیف کیوں نہ ہو، شیطان تو اس لیے پریشان ہے نا۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے، قربان جائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر امت میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا محدث ہوتا ہے، محدث اس کو کہتے ہیں جس کے رائے کے مطابق اللہ کی کبھی وحی نازل ہو جائے، جس کے رائے کے مطابق کبھی اللہ کی وحی کوئی نازل ہو جائے۔ حضور نے فرمایا ہر امت میں کوئی محدث ہے، وفی امتی محدث عمر بن الخطاب، فرمایا میری امت کا محدث وہ حضرت عمر بن خطاب ہے۔ اور جب آپ احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، قرآن کے 20 مقامات ایسے ہیں کہ حضرت عمر نے چاہت ظاہر کی، اللہ نے عمر کی چاہت کے مطابق قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ عمر کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، عمر کے دل میں چاہت پیدا ہوئی، عمر کا خیال آیا، جو خیال فاروق اعظم تھا اللہ نے اس خیال کو وحی خدا بنا کے امت کو بتا دیا جو رسول اللہ کی مراد ہوتی ہے۔ وہ کوئی عام نہیں ہوتا، احمد نہیں دنیا منگ منگ کے اپنی چاہت دیا چیزاں لیں دے۔ اوہ حضور نے صفا لاکھ صحابہ میں سے مانگ کے لیا تو عمر کو لیا، عمر کو مانگا، تو جب عمر کو مانگا اور عمر آئے، عمر تشریف لائے، تو پھر دیکھیے نا ذرا صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی حیا کرتے تھے۔ ہر دور میں علم والے کی بڑی قدر ہوتی ہے، ہر دور میں علم والے کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ ہاں جو علم و شعور سے خالی ہے وہ علم والے کی قدر نہیں کرے گا۔ جس کو اللہ نے خود کوئی عقل، شعور، عزت، مقام، مرتبہ، کوئی سمجھ عطا کی ہے وہ علم والے کی قدر کرے گا، ورنہ علم والے کی قدر بے شعور ہے، جاہل، دنیا کے کھٹے ہوئے انسان وہ کبھی علم والے کی قدر نہیں کریں گے۔ صحابہ سے بڑھ کے شعور والا کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ سے بڑھ کے علم و آگاہی اور تربیت و نصیحت کا مالک کون ہو سکتا ہے؟ جب حدیث طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ چیز روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ سارے صحابہ عمر کا احترام کرتے ہیں، عمر کا احترام کرتے ہیں۔ بڑی چیزوں کی وجہ سے عمر کا احترام ہے، لیکن ایک جو خاص چیز ہے نا وہ یہ کہ صحابہ کہتے ہیں عمر قد ذهب بتسعۃ اعشار العلم، عمر وہ خوش نصیب ہے جس کو اللہ نے علم کے 9 حصے عطا فرما دیے ہیں۔ وہ علم تو تھوڑا مل جائے تو کیا بات ہے، علم کی تو کیا بات ہے، علم تو کوئی قرآن کی ایک آیت سیکھے، کوئی ایک حدیث سیکھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جس نے مجھے ایک بات بھی سکھا دی وہ میرا استاد ہے۔ تو پھر علم کی تو ذرا سی میں کہ
علم تو چکھ لیا جائے، علم تو چکھ لیا جائے تو پھر کیا بات ہے؟ عمر تو وہ ہے جس کو 9 حصے علم کے عطا فرمائے گے، اور علم بھی وہ کیسا ہوگا؟ کبھی مکے میں سیکھا، ہائے 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 ہائے، یہاں لوگ کہتے ہیں یو ایم پی میں میرا بچہ پڑھتا ہے، میرا بچہ فلاں یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، یو سی پی میں پڑھتا ہے، پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ میں کہتا ہوں عمر بن خطاب تیری عظمت پہ قربان، علم سیکھا، کبھی مکے میں، کبھی مدینہ طیبہ میں۔ اور عمر کا استاد کون ہے؟ جو نبیوں کا سلطان ہے۔ ہائے ہائے، میری ملت کے نوجوانوں اور زندہ دلانے اہل اسلام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہے جو قرآن سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تو کسی اور سے نہیں، صاحب قرآن کا چہرہ بھی دیکھتے ہیں، اور پھر صاحب قرآن سے ہی قرآن کی تعلیم بھی لیتے ہیں، اور پا نہیں سیر نہیں، علم کے 9 حصے حضرت عمر کو اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ اچھا وہ حدیث طیبہ آپ کو یاد ہے کہ جب قبول اسلام کی، ابھی میں نے بیان کی نا، حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا تو کیا ہوا؟ زمین کے سارے مسلمان، بولیے، اور آسمان کے سارے فرشتے خوش ہوئے، عمر تیری عظمت پہ قربان، عمر تیری عظمت پہ قربان۔ زمین کے سارے مسلمان عمر کے آنے پہ راضی ہوئے، آسمان کے سارے فرشتے عمر کے آنے پہ راضی ہو کر مبارکبادیں دے رہے ہیں۔ اگر مسلمان راضی ہے، فرشتہ راضی ہے، نہیں راضی تو شیطان راضی نہیں ہے۔ اور یہ میں کہوں تو آپ کہیں گے پتہ نہیں جذبات ہیں، لیکن جملہ اس کا ہے جس کی زبان پہ خدا بولتا ہے۔ کائنات کے والی و مختار نے ارشاد فرمایا، اور حدیث مبارکہ آپ سنیے ذرا، یہ جامع ترمذی شریف، سنن ترمذی شریف کی حدیث طیبہ ہے، ابواب المناقب کے اندر۔ اس حدیث کو آپ نے سامنے رکھنا ہے کہ حضرت عمر کے قبول اسلام پر زمین کے سارے مسلمان اور آسمان کے سارے فرشتے راضی ہوئے۔ اور اب اگلی حدیث سنیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر۔ حضور فرماتے ہیں میں ویکھیا ہے، حضور فرماتے ہیں میں ویکھیا ہے۔ کیا دیکھا حضور نے؟ کہ لانظر الی شیاطین الجن والانس، انسانوں میں اور جنوں میں جتنے بھی شیاطین ہیں نا، سارے حضرت عمر سے بھاگتے ہیں۔ انسانوں میں اور جنات میں جتنے بھی شیاطین ہیں، سارے حضرت عمر کے نام سے بھاگتے ہیں۔ لہذا سمجھ لو، آج اگر کسی مجلس کے اندر، آج اگر کسی ماتم کی جناب والا تقریب کے اندر پاکستان ہو، وہ ایران ہو، وہ عراق ہو، وہ دنیا کا کوئی بھی کونا ہے، اگر حضرت عمر کے بارے میں کوئی لغویات بکتا ہے، کوئی بکواس کرتا ہے، حضرت عمر کو کوئی برا کہتا ہے، حضرت عمر پہ کوئی طعن و تشنیع کرتا ہے، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر سوچے سمجھ لینا یہ حضرت عمر پہ بھونکنے والا یہ مسلمان نہیں ہو سکتا، یا یہ جنوں میں سے شیطان ہے، یا یہ انسانوں میں سے شیطان ہے۔ اور یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو حضور کی حدیث ہے، ترجمہ جو بھی کر لے، اپنی مرضی کا کرو، اپنے عالم سے کرواؤ، اپنے ذاکر سے کرواؤ، اپنے فلاسفر سے کرواؤ، اپنے ٹیچر سے کرواؤ، اپنے لینگویج کے کسی بھی ماسٹر کو بلاؤ، ان الفاظ کا ترجمہ کر کے بتائیں کہ حضور نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ عمر سے شیطان، وہ جنوں میں سے ہو، وہ انسانوں میں سے ہو، وہ بھاگتا ہے۔ شیطان کا کام ہی حضرت عمر سے بھاگنا ہے، مسلمان کا کام ہی حضرت عمر سے پیار کرنا ہے۔ مسلمان کا کام ہی حضرت عمر سے پیار کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جہاں بہت ساری خدمات ہیں، ٹوٹ کے پیار کیا اس مرد کلندر نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔
اور اس نے کیا پیار کی انتہا نہ کر دی. حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا تو 40واں نمبر ہے، اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے 22,51,000 سے زائد مربع میل پر اسلام کے جھنڈے لہرانے والے کا نام حضرت فاروق اعظم ہے. یار مجھے حیرانگی ہوتی ہے، حضرت عمر سے تکلیف ہو کافروں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، سکھوں کو، ہندوؤں کو، انہوں تے پھٹ ایسے پے نے نا. حضرت عمر نے ماری ایسی ماری ہے، حضرت عمر نے فنا کر کے رکھ دیا، ان کو مٹا کے رکھ دیا. حضرت فاروق اعظم نے، باقیوں کو کیا تکلیف ہے جو کلمہ بھی مصطفیٰ کا پڑھیں، قرآن کو بھی پڑھیں، حدیث کو بھی پڑھیں، پھر حضرت عمر سے تکلیف بھی ہو. جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حضور علیہ السلام کی چاہت اور پسند ہے. 3600 علاقے فتح کیے حضرت عمر نے. ہولی ہولی بولے آجے. ہاں 3600 علاقے فتح کیے فاروق اعظم نے. 5000 مساجد کی تعمیر کروائی فاروق اعظم نے. 5000 یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کے لیے بیت المال کا نظام قائم کیا حضرت فاروق اعظم نے. حضرت فاروق اعظم کی کیا شان ہے، اور یہ سارا کچھ کیسے کیا. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے رو رہے ہیں، اور ہے کون؟ امیر المومنین، 22,51,000 سے زیادہ رقبے کے مربع میل کے حکمران، عادل حکمران، انصاف کرنے والے حکمران حضرت فاروق اعظم رو رہے ہیں. صحابہ اکٹھے ہوئے ہیں. ہماری جند جان کیوں روتے ہو، تم تو لوگوں کو خوشیاں دینے والے ہو، آج کیوں روتے ہو؟ کہا عمر کو اپنی قبول اسلام کے پہلے کی کوئی بات یاد آ گئی ہے. کہا وہ کہا میرے بابا خطاب نے مجھے کچھ اونٹ دیے، جاؤ میں ان کو جنگل میں چرا کے لے گیا. چند اونٹ مجھ سے ایک لائن میں کھڑے نہیں کیے جاتے تھے. ہائے جب سے میں محمد عربی کا غلام ہوا ہوں، میں نے ساری انسانیت کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا. اور پھر رو کے کہنے لگے عمر یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ محمد عربی کے نالین کا کمال ہے. یہ محمد عربی کے نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے. حضرت عمر ایک دن حضور کی بارگاہ میں بیٹھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک خالی چٹائی کے اوپر، کھجور سے بنی ہوئی چٹائی کے اوپر لیٹے ہیں. اس کے اوپر کوئی بیڈ شیٹ، کوئی چادر، کوئی چیز نہیں بچھائی گئی. ایک چمڑے کا تکیہ حضور کے سر مبارک کے نیچے. حضرت عمر آئے، حضور اٹھیں، ایک پوری سائیڈ پہ وہ کھجور کی جو چٹائی تھی اس کے نشان میرے محبوب کے جسم پہ بالکل پیوست ہو چکے تھے، پیوست ہو چکے تھے. حضرت عمر رونے لگے، رونے لگے. اے جس کو جس سے پیار ہوتا ہے نا، وہ اس کی ماڑی جی بھی تکلیف نہیں برداشت کر سکتا، نہیں کر سکتا، واللہ نہیں کر سکتا. حضرت عمر رونے لگے، آنسو بہنے لگے، ہچکیاں بھگنے لگی. میرے محبوب نے فرمایا عمر کیوں روتے ہو، کس چیز نے تجھے رلایا، کس چیز نے تیرے آنسو یہ تیرے چہرے پہ ٹپک رہے ہیں، کیوں روتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ روتا اس لیے ہوں کہ کیسر و کسرا جو اسلام اور قرآن اور اللہ کے منکر ہیں، وہ تو ہر طرح کی نعمتوں میں موجیں کر رہے ہیں، اور میرا محبوب خالی چٹائی پہ لیتا ہے اور بدن پہ نشان بھی پڑ گئے. یہ بات عمر نے کی، صحابہ کی چیخیں نکل گئی، چیخیں نکل گئی صحابہ کی. لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر رونے کی ضرورت نہیں ہے. اما تردا، اما تردا، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ کیسر و کسرا کے لیے دنیا کی نعمتیں ہیں اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کی نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں؟ آج کے دور کے اندر ہر مسلمان کے لیے جناب فاروق اعظم کی زندگی ایک بہترین چلنے کے لیے
سے لے کے آخر تک یہی پیغام دیتی ہے کہ دنیا میں اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو محمد عربی سے پیار کرو، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیار کرو۔ اور جس نے حضور سے پیار کیا، ہائے ہائے صدقے جاؤں آپ کی سبحان اللہ۔ اور پیار بھی کیسا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک یہودی اور ایک مسلمان منافق کلمہ پڑھتا تھا منافق، ان کا زمین پہ کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، اور یہودی نے کہا چل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ عدل یہ ہوتا ہے، انصاف وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولے چل حضور سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ جب حضور سے فیصلہ کروانے کے لیے آئے، میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ حضور نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، یہ بظاہر میرا غلام ہے، جو میرٹ پہ فیصلہ تھا وہ سرکار نے کر دیا۔ وہ تو دوسرا بندہ تھا ہی منافق، وہ کلمہ تو ظاہری طور پہ پڑھ، انہوں نے کہا نہیں اصل جی گل پتہ کہ یہ ساڈے حضور نہ بڑے نرم دل نے، حضور نے تیرا خیال کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہے عمر سے کروایا جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اکٹھے ہو کے حضرت عمر کے دروازے پہ چلے گئے، دروازے پہ دستک دی، عمر باہر آئے، کہا یہ ہمارا زمین کا مسئلہ ہو گیا ہے، ہمارا فیصلہ کرو۔ حضرت عمر نے کہا چلو میں چلتا ہوں۔ چلنے لگے تو اس یہودی نے کہا پہلے بات سن لو عمر۔ کہا جی بتائیے۔ کہا کسی کیس کا فیصلہ پہلے تیرے نبی نے صلی اللہ تعالی وسلم میرے حق میں کر دیا، یہ فیصلہ تیرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے میرے حق میں کر دیا ہے۔ حضرت عمر نے اس منافق سے پوچھا ہاں ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا ایسا ہی ہے۔ کہا رکو رکو میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ، رکو میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ عمر اندر گئے، تلوار اٹھائی، میان سے نکالی، باہر آتے اس منافق جس کو رسول اللہ کا فیصلہ قبول نہیں تھا، اس کی گردن اڑا کے کہا جس کو نبی محتشم کا فیصلہ قبول نہیں ہے اس کا فیصلہ محمد عربی کا غلام عمر یوں کیا کرتا ہے۔ اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے، اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے۔ اچھا پتہ کیا چیز ہے، حق کے لیے لوگ اکٹھے ہوں یا نہ ہوں، لیکن اپنی شرارتوں کے لیے تو ضرور اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس منافق کے جتنے چیلے چانٹے، اس کے جتنے جاننے والے تھے سارے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا ہم عمر سے بدلہ لیں گے۔ حضور کی بارگاہ میں شکایت کی، یا رسول اللہ اس نے کلمہ پڑھنے والے کو بلا وجہ قتل کر دیا۔ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عمر کو بلایا، حضرت عمر نے کہا حضور یہ معاملہ ہے، جس کو آپ کا فیصلہ قبول نہیں ہے وہ مومن کیا ہے، وہ مسلمان کیا ہے؟ میں نے یہ کیا ہے۔ وہ منافق کہیں کہ انہیں کہو گواہ لاؤ۔ گواہ کہاں سے آئی؟ ایک یہودی ہے، غیر مسلم کی گواہی قبول نہیں اسلام میں، اور دوسرا جو تھا وہ ویسے ہی مر گیا، تو گواہ تو ہے کوئی نہیں۔ عمر تیری عظمت پہ قربان، زمین پہ گواہ کوئی نہیں تھا، حضرت جبریل آئے۔ مزہ لے کے بولو نا ذرا سبحان اللہ۔ عمر کا گواہ زمین پہ کوئی نہیں تھا، آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جا جبریل چلا جا، میرے نبی کے غلام کو گواہ کی ضرورت ہے۔ جبریل گواہ بن کے نہیں آیا، وہ جبریل تو پیغام لے کے آیا ہے، عمر کا گواہ تو رب بنا ہے۔ اور قرآن کے اندر آیت نازل کی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ یا رسول اللہ، عمر کے حق میں خدا نے گواہی دے کے فیصلہ عمر کے حق میں کر دیا ہے، عمر کے حق میں اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ لہذا لوگوں قرآن سے پیار کرو، بولو انشاءاللہ، قرآن سے پیار کرو، صاحب قرآن سے پیار کرو، حضور کی اہل بیت سے پیار کرو، حضور علیہ السلام کے صحابہ سے پیار کرو، مقدسات اسلام سے پیار کرنا ہمارا کام ہے۔ دنیا یا آخرت میں جہاں پھنس جائیں گے، ہمارے پہ نظر کرم کرنا ان لجپالوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔